بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اسی لحاظ سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری سے آگاہ کریں گے کہ وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں، اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ہی لحظے میں بہت سے مرنے والوں کی جانیں تنہا کیسے قبض کرتے ہیں، اور ملک الموت کے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جس کے بارے میں آج سے پہلے آپ لا علم تھے۔ میرے عزیز دوستو، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا، اور انہی ملائکہ میں سے اللہ کے ایک مقرب فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ اسی طرح ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے عزرائیل، اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے میں مرتا ہے اور کوئی کسی کونے میں، تو تم اتنے لوگوں کی روح ایک وقت میں کیسے قبض کرتے ہو؟ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے سامنے ایک تشت میں پڑی چیز کی مانند ہے، مجھے جس کی بھی روح قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اسے اللہ کے حکم سے میں اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ارواح کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور ہم مثال سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ تنہا اس کام کو سر انجام کیسے دے سکتا ہے۔ حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تو محض نگران اور واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور ایسے ایسے امور سر انجام دیتا ہے جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں اربوں مخلوقات کو وجود بخشتے اور اتنی ہی مخلوقات کو فنا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لامتناہی قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے، اور وہ اللہ کا لامتناہی علم ہے جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اہل واحد میں ان ذرات کی بقدر کام سر انجام دیتے ہیں، اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوں یا ملک الموت، جس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے وہ اپنی روح قبض کروانے کے لیے خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسے ایک ایسی مثال سے سمجھیے، فرض کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اور اینٹینا ہے جو کسی مخصوص فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس فریکوینسی پر کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان تمام ریڈیو پر الفاظ اور بولنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح مخلوق اپنے تمام تر عز و فخر کے ساتھ قدرت و ہستی کے مالک کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کے تخلیق یا سپردگی کا مقررہ وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنی روح میں مخصوص اشارہ محسوس کرتا ہے۔ جب ایک انسان ہزاروں کلومیٹر دور پڑے آلات پر ایک بٹن دبا کر اثر انداز ہو سکتا ہے تو عز و نقصان سے پاک اور قدرت والی ہستی، جس کا ہماری ارواح و انفاس کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے سے کیسے عاجز آ سکتی ہے، جبکہ انسان چلتی پھرتی ایک زندہ مشین کی مانند ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر زمین سے مٹی لینے گئے
تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ زمین کی یہ فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو زمین کا جواب سنایا اور کہا کہ اے اللہ، زمین مجھ سے تیری پناہ مانگ رہی ہے، اور جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ مجھ پر ڈالا تو میں نے اس کی مٹی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تخلیق آدم علیہ السلام کے لیے زمین سے مٹی لینے بھیجا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، اور زمین نے ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا اور وہ بھی زمین کا جواب سن کر واپس لوٹ آئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم زمین سے جا کر اس کی مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے اور زمین نے بھی آپ کو وہی جواب دیا اور اللہ کی پناہ مانگی، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی فریاد کو نظر انداز کر کے زمین کے مختلف حصوں سے ہر رنگ اور ہر قسم کی مٹی اٹھا لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اللہ کے سامنے مٹی رکھ دی اور اپنا سارا معاملہ پیش کیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور فرمایا کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو اب ان کی جان بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر میں انسانوں کی جان قبض کروں گا تو بنی آدم مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے، تو اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا۔ یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام رات کے پہر آئے اور اس کی جان لے گئے، بلکہ ہر موت پہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، یا کسی کی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے کوئی شخص فوت ہو گیا، لیکن ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ ہر شخص کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور اس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کے اہل و عیال رونے لگتے ہیں تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا اور نہ ہی میں نے اس کی روح قبض کی، مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا، تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس گھر کے مالک نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب سن کر اس سے فرمایا کہ بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، تم یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت عزرائیل ہوں اور میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن مجھے اس وقت ان میں سے کوئی بھی تم میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر ملک الموت نے آپ کے سامنے پیٹھ پھیر لی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور ان کے جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فوراً تعوذ پڑھا اور ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دوبارہ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئیں۔ جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو مجھے یعنی ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیٹھ موڑی
تو ان کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح قبض فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، آپ اپنا منہ پھیر لیں اور جب میں آپ کو پلٹنے کا کہوں تو پلٹ جائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کے کہنے پر جب پلٹ کے ان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک سیاہ اور لمبا چوڑا شخص ان کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کے جسم پر بالوں کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ہوش میں آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی پہلی والی شکل و صورت میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے بات ارشاد فرمائی کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل دیکھنے کی تکلیف ہی برداشت کرنی پڑے تو یہ ہی ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ دوبارہ اپنا منہ دوسری طرف پھیریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا جس کا لباس سفید تھا اور اس کا جسم خوشبو سے مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔